سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر اب تو بات ابو بکر اور عمر کے اسلام کی ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا، جاوید گامدی، طارق مسعود یہ کہاں پر ہیں سر؟ کب جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے، اتنی کبھی بڑی نہیں دیں عوام گے، کبھی اور نہیں دیں جواب گے۔ دینے کی سر ہمت؟ یہ بھائی یہی کوشش کریں گے کہ مجھے کسی طرح سے قتل کر دیں، بس یہی کر سکتے ہیں۔ یہ جواب نہیں، ان کے پاس کبھی جواب نہیں ہوگا۔ تقریباً کئی مہینے کیا سال بھر ہونے کو آیا ہے، اور حسن اللہ یاری نام کا ایک شخص آتا ہے اور خلیفہ اول و دوم ان کا خلافت تو دور اسلام کے صحیح ہونے کی بات کرتے ہیں، اور اگینسٹ میں ابھی تک کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا ہے جو جواب دے سکے۔ ہاں، جو ایسا جواب ہے دینے کبھی۔ آتے ہیں کئی بار سے دیکھ رہا ہوں سر، جو جواب دیتے ہیں یا تو صرف وہ ہنستے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے، لیکن اصل میں جنتا کو، پبلک کو پتہ رہتا ہے کہ جواب کس طرح کا دیا گیا ہے، مکمل ہے نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں سر۔ اتنا ٹائم ہو چکا ہے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ الحمدللہ۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے، اور یہ بہت گمبھیر بات ہے سر، بہت ہی گمبھیر بات ہے کہ اتنا بڑا مسئلے کو وہ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے نپٹا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے، لیکن واقعی میں وہ چپ رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہاں بس اب سن لو عزیزو، الحمدللہ، دیکھو سب لوگ جانتے ہیں، جو وہ انصاف ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا اعجاز ہے، حق بہت واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت ایسے واضح کر دی ہے، اور یہ قیامت تک بھی نہیں آئیں گے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر ان کے پاس دلیل ہوتا، میرے باتوں کا رد ہوتا، تو یہاں پہ بہت آ جاتے ہیں۔ اس بھائی کو لے کے آتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم سر، کیسے حال چال ہے وعلیکم سر؟ میرا السلام، نام محمد کیا حال چال ہے؟ کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے پہلے بھی سر، آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے۔ کیا نام رکھا تھا آپ نے؟ آپ کا نام میں بھول گیا تھا۔ سر محمد شعیب۔ شعیب بھائی، شعیب بھائی، اب جی بسم اللہ کریں، حکم سر کریں۔ عید کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ تھینک یو سر، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ سر آج میرے دو سوال ہیں، اور دو سوال سے پہلے میں کچھ آج کے پروگرام کے بارے میں کمنٹ دینا چاہتا ہوں 1 منٹ جی کے سر، لیے۔ بولیں بولیں۔ سر یہ لیکچر دیکھ چکا ہوں میں، تقریباً کئی مہینے کیا سال بھر ہونے کو آیا ہے، اور حسن اللہ یاری نام کا ایک شخص آتا ہے اور خلیفہ اول و دوم ان کا خلافت تو دور اسلام کے صحیح ہونے کی بات کرتے ہیں، اور اگینسٹ میں ابھی تک کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا ہے جو جواب دے سکے۔ ہاں، جو ایسا جواب ہے دینے کبھی۔ آتے ہیں جی سر، میں کئی بار سے دیکھ رہا ہوں سر، جو جواب دیتے ہیں یا تو صرف وہ ہنستے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے، لیکن اصل میں جنتا کو، پبلک کو پتہ رہتا ہے کہ جواب کس طرح کا دیا گیا ہے، مکمل ہے نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں سر۔ اتنا ٹائم ہو چکا ہے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے، اور یہ بہت گمبھیر بات ہے، بہت ہی گمبھیر بات ہے کہ اتنا بڑا مسئلے کو وہ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے نپٹا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے، لیکن واقعی میں وہ چپ رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہاں بس اب سن لو عزیزو، الحمدللہ، دیکھو سب لوگ جانتے ہیں، جو وہ انصاف ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا اعجاز ہے، حق بہت واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت ایسے واضح کر دی ہے کہ انسان کو بس تعصب کو چھوڑ دیں آپ، باقی سب حق فوراً نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قیامت تک بھی نہیں آئیں گے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر ان کے پاس دلیل ہوتا، میرے باتوں کا رد ہوتا، تو یہاں پہ بہت آ جاتا۔ اور کیونکہ مجھ سے میں نہیں کہتا میں بڑا عالم ہوں، میرا علم محدود ہے، مجھ سے بڑے علماء بہت زیادہ ہیں، ان کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے، انفارمیشن زیادہ ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، زیادہ انہوں نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کتابیں دیکھی ہیں، اور یہ لوگ، ان لوگوں نے اچھی طرح سے میرے باتوں پہ غور کیا ہے، اور اچھی طرح سے میرے باتوں پہ یہ نظر رکھ، پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے میرے باتوں کا وہ رد نہیں کر سکتے، یعنی جو باتیں میں کہتا ہوں، میں جن دلائل کو پیش کرتا ہوں، ان کا توڑ نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں آئیں گے، اور میں کبھی یہ چیلنج نہیں دیتا نا بھائی، میں اپنا نام چینج کروں گا، میں پاکستان آؤں گا، تم مجھے ذبح کر دو، طالبان کے حوالے کر دو، میں نہیں کہتا، کیونکہ یہ تو بہت ہی بھیانک ایک انسان کا جو ہے مقدر ہے نا، کہ آپ دشمن کے پاس چلے جائیں، دشمن آپ کو ذبح کر کے رکھ لے گا نا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ٹھوس، محکم، بھرپور ارادے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے باتوں کا رد نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، اس لیے کہ مجھے یقین ہے، میں نے بہت اس بیک گراؤنڈ کو چیک کیا، ڈبل ٹرپل 100 دفعہ، ہنڈریڈز آف ٹائمز میں نے چیک کیا، میرے ساری باتیں ان مسائل پہ صحیح ہیں۔ مسائل پہ صحیح ہیں۔ جی سر، جی سر، بسم اللہ کریں۔ سر میرا ایک سوال ہے، ایک حدیث ہے سر مسند احمد کی 12145، جس میں ہے سر، جو آدمی کسی امام کی اطاعت کو لازم نہیں رکھا، یعنی کسی آدمی نے اپنا امام کو نہیں منایا، تسلیم نہیں کیا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جب یہ سوال میں نے کسی مفتی سے کیا، دیوبندی اور یا سنی مفتی سے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر امام سے مراد سلطان ہے، یعنی ہمارے کرنٹ جو سلطان ہے اس ٹائم، پردھان منتری، پرائم منسٹر، یا جو بھی کوئی ہمارا سرپرست ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر، یہ کیا مراد اس سے کرنٹ کے سلطان کی ہے، یا وہ امام کی ہے جیسے امام زمانہ ہے، ہمیں ان جی کی اطاعت کرنی ہے؟ بالکل بالکل، آپ کوشچن بات ہے۔ آپ بھی سن لیں، کوشچن آپ کا بہت بجا اور بہترین کوشچن ہے۔ دیکھیں یہ مسند احمد میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، یہ جلد نمبر 28 ہے،
اور یہ مسلم میں بھی موجود ہے، صرف اس میں نہیں ہے، مسلم میں اس کے الفاظ کچھ مختلف۔ یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح، شعیب الارناؤط نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مسلم میں اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے، میں آپ کو مسلم میں بھی دکھا دوں، صحیح مسلم کہاں گئی ہے، یہ بہت سارے کتب میں مسلم میں من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ، جس کے گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے مسلم میں، ٹھیک ہے، مسلم صحیح مسلم ہے، شاب دار الفکر۔ ملاحظہ فرمائیے من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ، اور اس کے بعد ہے ومن مات، جو مر جائے ولیس فی عنقہ بیعہ، اس کے گردن پہ بیعت نہیں، مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو یہ اس کا مصداق کون ہے؟ یہ جس کی بیعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے، آپ اپنے امام کو نہ بغیر امام کے مر جائیں، یا آپ جاہلیت کی موت مریں گے۔ جاہلیت کا موت آپ کو تو پتہ ہے نا، جاہلیت کا موت ہے یعنی آپ بغیر ایمان کے، آپ یہ میرے بھائی شاید ہندوستان میں رہتا ہے، اب ان کے حکمران کون ہے؟ مودی صاحب، جس کے گردن پہ مودی کی بیعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسلام سے خارج موت مرتا ہے۔ یہ ان کے یہی بنتا ہے نا، یا جو پاکستان میں رہتے ہیں اس کے گردن پہ شہباز شریف کا جو اگر بیعت نہیں ہے، شہباز شریف کو نہ مانے، وہ جاہلیت کا موت مرتا ہے۔ یا جو مثلا فرض کریں مصر میں رہتا ہے سی صاحب ہے، اس کو نہ مانے وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، کیونکہ بہت سارے ایسے خلفاء ہیں، ایسے حکمران ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہاں پہ ایک مناظر صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ مناظر کرنے، ڈاکٹر کیا نام تھا، ڈاکٹر زبیر صاحب۔ میں نے ان کو دکھایا تھا سیوطی صاحب کی جو تاریخ الخلفاء ہے، ان میں ایک خلیفے کا نام ہے ولید ابن یزید ابن مروان۔ وہ شخص یہ تھا کہ وہ حج پہ جانے کا ارادہ کیا اس نے۔ حج پہ کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حج پہ جا کر خانہ کعبہ کے چھت پہ بیٹھ کے میں نے شراب پینی ہے۔ اتنا فاسق، خانہ کعبہ کے چھت پہ جا کے شراب پینی ہے۔ وہ اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اپنے بہنوں کے ساتھ، تو کہ ماؤں کے ساتھ زنا کرتا۔ اور جب وہ مر گیا تھا تو اس کا جو ولی عہد، اس کا چھوٹا بھائی اس کا ولی عہد تھا، اس کے بھائی نے کہا کہ اس نے مجھے ریپ کیا تھا رمی۔ اتنا میں بلکہ دکھا دوں بھائی آپ کو، اگر وہ مجھے مل جائے نا تاریخ خلفاء میں، یہ خلیفہ جو تھے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی۔ اچھا ابھی میرے پاس نہیں مل رہا، لیکن بہرحال خلفاء میں ایسے لوگ بہت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو جلایا، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ یزید ابن معاویہ نے کیا کیا؟ اس کی فوج مدینے میں آئی، واقعہ حرہ میں 3 دن تک مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کا ریپ ہو رہا تھا، میس ریپنگ۔ تو کیا ان لوگوں کو اگر کوئی نہ مانے انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اگر ان کی طاعت کو نہ مانے انسان کو، ان کو ریکگنائز نہ کرے، اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شیعہ جو عقیدہ ہے کہ منصوص من اللہ امام ہے، اگر ان کو نہ مانے، جو معصوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہ مانے تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو مختلف ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ مودی کو اگر کوئی نہ مانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں مودی کو نہیں مانتا، آپ ابھی بائیڈن ہے ہمارے صدر امریکہ میں صدر، میں کہتا ہوں یہ اس جیسا جاہل آدمی کوئی ہے نہیں، اس جیسا نکما، اس جیسا ذلیل آدمی یعنی جو بائیڈن صاحب ہیں، اگر ان کا عمر کافی زیادہ ہے، اس سیاست میں انہوں نے 50 سال گزارے، لیکن ہمیشہ یہ اسٹوپڈ ریس آدمی رہا، ہمیشہ، اور اس کا فیصلہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ اس نے کبھی یعنی کوئی یہ بہت ہی انکمپیٹنٹ، اس کا ایپٹیٹیوڈ بھی بہت لو، اور پتہ نہیں یہ بھائی کس حساب سے صدر بنا ہے بہرحال۔ تو میں اس کو کہتا ہوں یہ بالکل ذلیل آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں جاہلیت کی موت مروں گا؟ یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منصوص من اللہ، معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واجب التعال لوگ، اگر ان کو آپ نہ مانیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ جو ہیں بن جائیں گے ماتمیتۃ جاہلیہ۔ سوال ہے کہ سر تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ پچھلے مطلب کووڈ کال میں بھی اس میں یہ تبلیغی جماعت ہے، اس پہ بھی بہت کوشچن اٹھائے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ نبی کا کام ہے، جو ہمارے رسول تھے وہ بھی جا کے دعوت دیتے تھے، تو ہم بھی ان کی طرح دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تبلیغی جماعت ہے، کیا قرآن پاک سے حدیث سے ثابت ہے کہ اس طرح سے گھر سے نکلنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا 2 سال 4 سال 40 دن، یہ ٹھیک ہے یا نہیں صحیح ہے سر؟ ہاں بھائی، تبلیغ کرنا، تعلیم دینا، یہ تو اچھی بات ہے نا، تعلیم دینا سنت کی، قرآن کی، بشرط کہ صحیح انسان سکھائے، خود سیکھے، دوسروں کو سکھائے، اور اس راہ میں انسان محنت کرے، یہ تو اچھی بات ہے۔ بدعت نہ سکھائے۔ اب تبلیغی جماعت ان کا عادت دینی بدعت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو خالص سنت کی باتیں، نماز کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے، یہ بہترین کام ہے، اس سے دنیا میں بہتر کام ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کے بیوی بچوں کا حق ضائع کریں، ٹھیک ہے نا، بھی اس کے ساتھ بیوی بچوں کا حقوق بھی ہوتا ہے، وہ بھی واجب ہے، وہ بھی دینا واجب ہوتا ہے۔ اور لوگوں پہ بوجھ بننا، کہ آپ بھائی مسجد میں گئے، ادھر کھانا لوگوں سے بھیک مانگ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو دیکھیں، تعلیم دینا اس سے بہتر کام ہے ہی نہیں دنیا۔ انسان خود سیکھ لے دین کی بات ہے۔ ایک منٹ، میں نے آپ کو میوٹ کیا کیونکہ آپ میری آواز واپس آ رہی ہے۔
تو دین کی باتیں سن لیں اور دوسروں کو سکھائیں. لیکن یہ تبلیغی جماعت جو ہے اس کا سروکار ہی نہیں ہے. تبلیغی جماعت ہے کچھ منحرف افراد کا اور بدعتی افراد کا. وہ کچھ انہوں نے حق ملایا, کچھ اس میں بدعتیں ملا دیا, اسی کو وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اسی کو وہ پھیلا رہے ہیں. لیکن اگر وہ صحیح باتیں, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے, جو کن سے ماخوذ ہے, اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ, وہ اچھی طرح سے انسان سیکھ لے, پھر جا کے نا گاؤں میں جا کے ایک ہفتے کے لیے لوگوں کو سکھائے, پھر اپنے گھر آ جائے, پھر ایک مہینے کے بعد پھر جائے گاؤں میں یا کسی دوسرے شہر میں نوجوانوں کو تعلیم دے دے. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی کرے. کانسیپٹ اچھا ہے, لیکن یہ تبلیغی جماعت والے اس کانسیپٹ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ہجرت کرنے کی کیا مینڈیٹری ہے اس میں؟ نہیں, کوئی اگر تعلیم کے لیے اگر ضروری ہے, مثلا کسی جگہ پہ آپ کو ضرورت ہے, آپ چلے جائیں, اس کے بڑا ثواب ہے. تو لیکن اگر وہاں پہ ضرورت نہیں, آپ اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں, اپنے علاقے میں, وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں, اپنے علاقے میں کر لیں. ایک سوال ہے سر سجدے سے متعلق. میں نے جب بھی دیکھا ہے سر, جیسے میں ادھر ادھر گیا ہوں, تو کیا سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز ہے یا نہیں ہے. دوسری بات, میں نے دیکھا ہے یہ حضرات ہیں, جیسے ہی اندر مسجد ہو یا امام بارگاہ ہو, جاتے ہی سب سے پہلے سر سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا امام کے لیے ہوتا ہے؟ ان کے دل میں سر یہ رہتا ہے کہ ہم امام کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں. دیکھیں, کیا مذہب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے. یہ بعض لوگ نہیں جانتے اس بات. جو لوگ آپ کہتے ہیں نا مسجد جا کر یا امام بارگاہ جا کے سجدہ کرتے ہیں, وہ کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں, وہ تو اس کے دل میں ہے. اگر وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, یہ تو بہترین کام ہے. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے غلط بات, اس کے لیے کوئی وقت بھی معین نہیں. آپ کسی بھی وقت اللہ کے سامنے سجدہ کریں, شکر ادا کریں, استغفار کریں, بہترین کام. لیکن غیر اللہ کے لیے, اللہ کے علاوہ, چاہے وہ پیغمبر ہے, چاہے فرشتہ ہے, چاہے امام حسین علیہ السلام ہے, کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. اس کے دلائل کیا ہیں دیکھیں. جو یہ ذاکر حضرات کہتا ہے سجدہ تعظیمی, اس کو آپ مان لیں. سجدہ تعظیمی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے بھائی. ملاحظہ کریں, حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ نے جو سجدہ کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا. آدم صرف ایک قبلت ہے, وہ کسی سجدہ اللہ کے. یعقوب علیہ السلام نے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا وہ اللہ کی شکر کے لیے سجدہ کیا تھا. اور یعقوب علیہ السلام مسجود جو ہے اللہ تھا, مسجود اس میں یوسف نہیں تھا. میں سب اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ کتاب وسائل الشیعہ جزء 6 چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 385 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے, وہاں سے ایک اونٹ گزری. جاء حتى ضرب بجرانه الارض ورغا, وہ اونٹ آ کے اس نے اپنے سینے کو زمین پہ مارا, اپنے گردن کو زمین پہ لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی محبت کا اظہار کیا, تذلل کا اظہار کیا. صاحب ایک شخص نے وہاں پہ کہا, یا رسول اللہ اسجد لك هذا البعير, یا رسول اللہ کیا اس اونٹ نے آپ کے سامنے سجدہ کیا؟ فنحن احق ان نفعل, ہم بھی سجدہ کریں آپ کے سامنے, ہم آپ کے صحابہ, اگر ایک اونٹ آ کے سامنے اس طرح زمین پہ اپنے آپ مار دیتا ہے تو ہم بھی کریں. تو اس میں نہیں ہے, اس حدیث میں یہ نہیں کہ اونٹ نے سجدہ کیا تھا, اونٹ نے اپنا سینہ, گردن وغیرہ زمین پہ لگایا. صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سجدہ کریں, یہ تو بڑی آپ کا حق بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل اسجدوا للہ, فرمایا کہ نہیں, سجدہ صرف اللہ کے لیے کرو. دوسری حدیث میں, یہی حدیث ہے, اس میں لا بل اسجدوا للہ ان هذا الجمل یشکو اربابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کے لیے سجدہ کرو, یہ جو اونٹ ہے ادھر آیا, یہ اپنے مالک سے میرے ساتھ شکایت کر رہا ہے. تو پھر اس کی شکایت کیا تھی وغیرہ, وہ حدیث میں موجود ہے. اچھا, اگلا جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 387 وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 6. زندیقا قال له, ایک زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا, افیصلح السجود لغیر اللہ, کیا جائز ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرے؟ قال اللہ, فرمایا کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ فکیف امر اللہ الملائکۃ بالسجود آدم, تو یہ آدم کے سجدے والی جو حدیث ہے اس کی تفصیل آ جائے گی ابھی اگلے. علی ابن ابراہیم اپنے تفسیر میں روایت کرتے ہیں, کسی نے حضرت امام محمد ہادی علیہ السلام سے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا تھا, یعقوب اور یعقوب کے بیٹوں نے, کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا؟ یہ تو نبی تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعقوب ایک نبی ہیں اور اس کے بیٹے یہ سب جا کے غیر اللہ کے لیے سجدہ کریں؟ فرمایا اما سجود یعقوب وولدہ فانہ لم یکن لیوسف. حضرت امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا, ہمارے 10ویں امام علیہ السلام نے فرمایا, یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا ہے اور اس کے بیٹوں نے سجدہ کیا, انہوں نے یوسف کے لیے سجدہ نہیں کیا. انما کان ذلک منہم طاعتا للہ وتحیۃ لیوسف, یہ اللہ کی طاعت میں
اور یوسف علیہ السلام کو سلام کرنے کی بات. کما کان السجود من الملائکہ لآدم کان ذلك منهم طاعة للہ وتحیۃ لآدم. یہ اللہ کی طاعت تھی اور آدم علیہ السلام کی تحیت تھی. فسجد یعقوب وولده ویوسف معهم شکرا للہ. یہ جو سجدہ ہوا اس میں یوسف خود نے بھی سجدہ کیا. یوسف نے، یعقوب نے اور یعقوب کے بیٹوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں، ان سب نے اللہ کے شکر کے لیے سجدہ کیا تھا. لاجتماع شملهم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اکٹھا کیا. یہ گھرانہ دوبارہ اکٹھے ہوئے مصر میں. الا ترى انه يقول في شکر ذلك الوقت رب قد اتيتني من الملك. یہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام نے اس سجدے کے وقت دعا بھی کیا تھا، وہ قرآن میں موجود بھی ہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اپنے تفسیر میں، لم يكن سجودهم يعني الملائکہ لآدم، ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا. انما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل. آدم ایک قبلہ تھا، آدم قبلہ تھا، ملائکہ نے اللہ کے لیے سجدہ کیا، سامنے آدم تھا. آدم کی حیثیت کیا ہے؟ قبلے میں کھڑا ہے. وَكَانَ بِذَلِكَ مُعَظَّمًا مُبَجَّلًا. اور آدم کی یہ تعظیم تھی بھائی، آدم کی یہ تعظیم تھی، آدم کی یہ تکریم تھی کہ وہ قبلہ ہے. وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِّن دُونِ اللَّهِ. اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث ہیں، سب اہل بیت علیہ السلام کے حدیث ہیں. يَخْضَعُ لَهُ كَخُضُوعِهِ لِلَّهِ. اور اس طرح جیسے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہے، چہرہ ماتتا زمین پہ خاک پہ ڈالتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے. وَيُعَظِّمُهُ بِالسُّجُودِ لَهُ كَتَعْظِيمِهِ لِلَّهِ. اور اس کے لیے تعظیم کرے جیسے اللہ کے لیے سجدے میں تعظیم کرتا ہے کسی اور کے لیے، چاہے پیغمبر ہو، امام ہو، یہ جائز نہیں ہے. وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ هَكَذَا لِغَيْرِ اللَّهِ. اگر یہ جائز ہوتا کہ میں انسان کے لیے جائز ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرتا، تو فرماتے ہیں لَأَمَرْتُ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا وَسَائِرَ الْمُكَلَّفِينَ مِن مُتَّبِعِينَ. کہ میں اپنے شیعوں کو، عام جو اشیاء عوام ہیں اور ہمارے جو پیروکاروں کو، میں ان کو حکم دیتا ان يسجدوا لمن توسط في علوم علی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حکم دیتا کہ ہمارے شیعہ سجدہ کریں، کس کو؟ ہمارے روات احادیث کو، جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو شیعوں تک پہنچتا. اگر شیعہ جائز ہوتا نا تو میں حکم دیتا جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم، ان کے احکام، ان کے اقوال آپ تک پہنچاتے ہیں، شیعہ عوام کو حکم دیتا کہ ان کے سامنے سجدہ. لیکن یہ جائز نہیں ہے. ومحض وداد خیر خلق اللہ علی بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ ومحض وداد، اور جو شخص جو راوی حدیث ہے اور اس کی محبت خالص ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو عرض یہ ہے کہ میرے بھائی، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ موجود ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور، کیونکہ بعض ذاکرین نے اعتراض کیا تھا نا اس مسئلے پر کہ میں نے کہا غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہوتا، تو اس کے جواب میں مزید سنیں روایت. یہ کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل جزء رابع، یہاں پر حدیث ملاحظہ فرمائیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ذیل میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی عبادت نہ کیا کرو. مَا سَجَدْتَ بِهِ مِن جَوَارِحِكَ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن اعضاء کے ساتھ تم سجدہ کرتے ہو، جن اعضاء کے ساتھ تم سجدہ کرتے ہو، یہ اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ. ورفع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت تفسیر عیاشی میں ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں کہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور انہوں نے اس کے لیے سجدہ کیا. یہ کس کے لیے سجدہ کیا؟ کان سجودہم ذلک عبادۃ للہ. یہ ان کا سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ روایات ہمارے کتب میں موجود ہیں، بھلے اور اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں ان کتب میں. میں اسی مقدار پہ اکتفا کرتا ہوں میرے بھائی. ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی آپ کو جی سر مزید بولیں. بس سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر اب تو بات ابو بکر اور عمر کے اسلام کی ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا، جاوید گامدی، طارق مسعود یہ کہاں پر ہیں سر؟ کب جواب دیں گے؟ اتنی بڑی عوام چلتے ہیں اور جواب دینے کی سر ہمت چلے گا کام. یہ بھائی یہی کوشش کریں گے کہ مجھے کسی طرح سے قتل کر دیں، بس یہی کر سکتے. یہ جواب نہیں، ان کے پاس کبھی جواب نہیں ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ آپ کو عمر دے سر. تھینک یو سر. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. ابھی ہمارے پاس بدر بھائی پر تشریف لائیں. بدر بھائی